تو یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں 4 حصوں میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریپبلک ہے جس کے اندر 3 طرح کی سروسز ہیں۔ ایک ایسینشل سروسز، لازمی سروسز، ان کا اپنا کوڈ ہے جس کو آپ آرمی ایکٹ کہتے ہیں۔ دوسرا سول سروس، سول سروس میں بیوروکریسی آتی ہے فیڈرل یا سینٹرل، اور پروونشل نوکریاں بھی اسی کے اندر آتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشل سروس۔ ان تینوں کے اندر اپنے اپنے سفیر کے اندر اپنے اپنے محکموں کا وہ احتساب کرتے ہیں۔ کل اگر کسی شہری کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت، کسی تاجر کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت، یا کسی صحافی کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا۔ جو سرکاری نوکری میں موجود نہیں ہے، سویلین نوکریوں والے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اسی انالوجی کے اوپر جو پاکستان کے سویلین ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی سرے سے۔ اس کے لیے آئین کے اندر 3 آرٹیکلز موجود ہیں، آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 14 ہے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کی ایک ججمنٹ موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ملٹری ٹرائل کورٹس نہ بنائے جا سکتے ہیں، نہ چلائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی مقدمات وہاں پہ سویلینز کے ان کی سماعت کی جا سکتی ہے۔ یہ کیوں ایسا کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ میں اس مرحلے پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 6 فاضل ممبران ہیں، ان کے پاس جو یہ کہا گیا تھا کہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ بھی غلط تھا۔ اس لیے کہ پچھلے چیف جسٹس نے جب اپنے سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کے بارے میں اظہار رائے کرنا تھا تو ان کو نئے بینچ بنانا پڑے، اور ان کے ذریعے سے فیصلے انہوں نے پہلے انڈو کیے، اس کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکتی تھی۔ تو جو پچھلا فیصلہ ہے 5 ججز کا، وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی روشنی میں یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹرائلز ہوئے ہیں سارے، اور ماورائے آئین ٹرائلز ہوئے ہیں سارے، اور ایک طرح سے یہ ایک متبادل عدلیہ کھڑی کی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ جو اپنی مرضی سے ٹرائل کرے گی۔ دوسرا میں جو ابہام دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائل کا مطلب کیا ہے؟ ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے، دوسرا اس کے گھر والا ہوتا ہے، ایک چور ہوتا ہے، دوسرا مدعی ہوتا ہے۔ جب پرچہ ایک دفعہ درج ہو جائے تو ضابطہ فوجداری جو جنرل لا ہے وہ حرکت میں آتا ہے، پاکستان کا عمومی قانون وہ حرکت میں آتا ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور باقی پاکستانیوں کو بھی۔ اور اس میں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے۔ ایف آئی آر میں اگر ایس ایچ او پیسے لے لے، ایس ایچ او ڈر جائے، ایس ایچ او بک جائے یا بھاگ جائے یا دوسری پارٹی سے مل جائے، تو جتنے بھی صوبے ہیں، 4 صوبوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ آئی سی ٹی میں ایک فیڈرل لا موجود ہے، اس کو کہتے ہیں پولیس ایکٹ۔ اس کے نیچے آپ نیا تفتیشی لگوا سکتے ہیں، آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش تبدیل کروا کے لے جا سکتے ہیں، بلکہ صوبے سے باہر بھی گئی ہیں تفتیشیں۔ ایک بات، اس کے بعد تفتیشی کیا کرے گا؟ دفعہ 172 گارنٹی کرتا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے، اور جو کچھ وہ لکھے گا، جو کچھ وہ معلوم کرے گا، اس کو وہ ایک خاص رجسٹر ہے جس کے اندر وہ لکھے گا، تھانے کا رجسٹر ہے پولیس آرڈر کے نیچے۔ اس کے بعد پھر چالان پیش ہوگا، اور 17 دنوں کے اندر جو الزامات ہیں ان کی فہرست جائے گی عدالت میں۔ 190 ہے دفعہ، اس کے نیچے عدالت اپنا جوڈیشل مائنڈ لگائے گی، اور اپنا ذہن لگانے کے بعد عدالت سوچے گی کہ میں اس کو چارج کروں، اس پہ فرد جرم لگتی ہے یا اس پہ فرد جرم نہیں لگتی۔ اس کے بعد پھر گواہی آتی ہے، اس کے اوپر جو کوالیفائڈ وکیل ہیں، اور کوالیفائڈ وکیل صرف ایک جگہ سے نہیں 5 جگہ سے ہوتے ہیں، 4 پاکستان کے اندر نہیں بلکہ 5 ہائی کورٹس ہیں، لوور کورٹس کے سارے وکیل وہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں، لائسنس جاری ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو اے ایس سی ہے یا سینئر اے ایس سی، وہ سپریم کورٹ اس کو پاکستان بار کونسل کے ذریعے سے لائسنس ملتا ہے۔ تو یہ جو اس کے متبادل جو نظام ہے، آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے 50s والا، ہم نے سارے لاز، یہ ضابطہ فوجداری بھی ہم نے آپٹ کیے ہیں، یہ گورے کے زمانے کے بنے ہوئے اکثر قوانین ہیں، ساری دنیا میں ایسے ہی قوانین ہیں۔ جو اس قانون کے نیچے جاتے ہیں جب آپ، تو سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ اس محکمے کا بندہ۔ اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے والا یا کمپلینٹ لکھنے والا کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ۔ اس کے بعد گواہ کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ۔ اس کے بعد مدعی کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ۔
اس کے بعد دفاع کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد جج کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. جج کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے والی ایپلیٹ فورم کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اور پھر کسٹڈی کون لے گا دے گا، کاپی ابھی تک کس کو ملی ہے کس کو نہیں ملی، یہ کہاں سے ملنی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کا نام بتا دیں، ایک ملزم کا نام بتا دیں کہ کس ملزم کے وکیل صاحب کون تھے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وکیل کون ہوتا ہے وہاں اس جگہ پہ. یہ دوسرا ابہام میں نے آپ کے سامنے دور کیا، اس لیے اس کو ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. جو ٹرائل ہی نہیں ہے اس کو فیئر ٹرائل کیسے آپ کہیں گے؟ فیئر ٹرائل کے لیے آئین کے آرٹیکل 10A کے اندر پروویژن موجود ہے اور اس میں 2 اس کی شرائط ہیں. فیئر ٹرائل اوپن ہوگا، فیئر ٹرائل عدالت کرے گی جب تو دونوں طرف کے وکیل وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ جرا کریں گے. فیئر ٹرائل میں سارے کے سارا پریس موجود ہوگا. فیئر ٹرائل میں ہر کورٹ میں تقریباً درجنوں کے قریب ویلاگرز ہیں، بلاگرز ہیں، رپورٹرز ہیں، ایریا رپورٹرز ہیں، کرائم رپورٹرز ہیں، سارے وہ اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ ٹرائل کہاں ہوا ہے؟ کوئی آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ تیسرا نقطہ، اسی لیے یہ جو حالات تھے اس کے اندر جب 25 لوگوں کو ایک دفعہ سزا دی گئی تو بیسیکلی یہ 25 کروڑ لوگوں کو وارننگ دی گئی. اس کے بعد جب ان کی تعداد 85 ہو گئی تو پھر بھی ساری دنیا نے اس کو مسترد کیا ہے. اس کے اسباب ہیں. یورپی یونین نے مثال کے طور پہ کیوں مسترد کیا اس کو اور کہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان نے 27 ایسے بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، 27، جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کریں گے اور ٹرائل فیئر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ایک ادارہ ہے یورپی یونین کے تقریباً 40 کے قریب ممالک جس کے رکن ہیں، اس کو ICCPR کہتے ہیں. اس کا ایک اپنا میمورینڈم ہے اور اس کا اپنا ایک قانون ہے. اس کے آرٹیکل 14 کے مطابق جو اس کا ایکسٹرنل ایکشن کا آرٹیکل 14 ہے، اس میں 5 شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ فیئر ٹرائل ہم کس کو کہیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فیئر ٹرائل عام عدالت کرے گی، ملٹری ٹرائبونل نہیں کرے گا، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جج اہل ہوگا. اہل کا مطلب یہ کہ اس نے LLB کیا ہوا ہوگا، کسی بار میں کسی کے پاس وہ جونیئر رہا ہوگا، عدالتوں میں وہ پیش ہوا ہوگا اور کسی کو وہ جا کے جرا کرنے کے قابل ہوگا. یہ تیسری بات. اور جو چوتھی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوگا. پارٹی سے مراد یہ ہے نہ وہ مدعی پارٹی کا آدمی ہوگا نہ وہ ملزم پارٹی کا آدمی ہوگا. اس میں یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اگلا اس کا ایک گلوبل امپیکٹ گیا ہے اس کی طرف میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا، یہ یورپی یونین کے متعلقہ محکمے نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر یہ جو 27 آپ کے معاہدے ہیں ان کی آپ پیروی نہیں کرتے اور سول نافرمانی آج کل بہت چل رہی ہے، نافرمانی کر دیں اگر 28ویں کی بھی، تو پھر جو آپ کو GSP، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، وی ڈو ناٹ وش دیٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ، لیکن اس کے لیے فوری طور پہ ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے خلاف جانے کے پہلے کہ GSP کا ہمارا کچھ سٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے EU میں وہ متاثر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت اسد قیصر صاحب اسپیکر تھے، آئی واز ان چارج پارلیمنٹری افیئرز، تو فیٹف کو بھی انہوں نے لنک کیا ہوا ہے، جو رول آف لا ہے اس کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس ہے اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے خدشات اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. یہ نااہل حکومت، غیر نمائندہ حکومت، غیر الیکٹڈ حکومت ان حالات میں پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتی بین الاقوامی فورمز کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ امریکن جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کیا کرتی رہی، سوتی رہی. تو ہمارا جو لیجیٹمیٹ میزائل سسٹم ہے اس کے بارے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مزید خطرات سے بچنے کے لیے میں 4 راستے تجویز کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ سارے کے سارے جو 86 لوگوں کے فیصلے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور ان کو رہا کیا جائے. اس پہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی ساری عدالتوں نے سینٹینسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے. سینٹینسنگ پالیسی بھٹو ریفرنس کا بھی جو میں نے فائل کیا تھا فیصلہ آیا ہے کچھ، اور اس پہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار اس سے ملتا جلتا کیا ہے. انہوں نے کہا فیئر ٹرائل کا موقع شہید قائد عوام کو نہیں ملا تھا. وہ کیا ہے؟ سینٹینسنگ پالیسی یہ ہے
کہ ایک آدمی اگر کسی کو اٹھاتا ہے گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ اتارتا ہے, دوسرا اس کو مارتا ہے, اور تیسرا آتا ہے اور وہ اس کو کوئی اسلحہ سپلائی کرتا ہے, چوتھا آتا ہے وہ صرف للکارا مارتا ہے مار دو, تو ان سب کو تو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو کیا کسی کو معلوم ہے کہ کیا سینٹنسنگ پالیسی تھی جس کے نیچے 2 سال کی سزا بھی ہوئی ہے, 3 سال کی بھی سزا ہوئی ہے, 4 سال کی بھی سزا ہوئی ہے, 6 سال کی بھی سزا ہوئی ہے, اور 10 سال کی بھی سزا ہوئی ہے. جو 10 سال کی سزا ہے عملاً اس کو عمر قید کہتے ہیں, لائف امپریزنمنٹ ہے, وہ بھی کاٹتے تقریباً 8.5 سال کے قریب ہیں. اور یہ جو حالات ہیں ان کے اندر بہت خطرات پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پہ ریجیکشن آئی ہے, برطانیہ سے ریجیکشن آئی ہے, امریکہ سے, اور ہیومن رائٹس کے جتنے بڑے ادارے ہیں سب اس کے خلاف ہیں. دوسرا راستہ جو آپ کے سامنے ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نارملسی آئے ان حالات کے اندر, تو وہ راستہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 ہے اور 403 ہے ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ, ان دونوں کی موجودگی میں آپ ڈبل جیپرڈی کسی کا 2 ٹرائل نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے راہ والی اور میاں والی دونوں کا فیصلہ کر دیا, آپ نے پنڈی اور لاہور کا فیصلہ کر دیا, آپ نے فیصل آباد اور گجرانوالہ کا فیصلہ کر دیا, آپ نے سرگودا میں چلے میاں والی والے کیسز وہ فیصلہ ہو گیا. یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کے بعد جو کچھ مجرموں کے فیصلے ہوئے, مجرم کا مطلب ایلیگیشن جس پہ لگا, ایکیوز پرسنز, اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک مثال میں آپ کو عمر ایوب خان کی, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کی دیتا ہوں. وہ کیسز دونوں میں نے جا کے بری کروائے تھے سرگودا سے. بری ہوئے کیس کی ایویڈنس کے اوپر کس طرح سے سزا ہو سکتی ہے؟ نہ ملٹری ٹریبونل دے سکتا ہے, نہ ہی کوئی دوسری پاکستان کی عدالت دے سکتی ہے. اس کے اوپر ججمنٹس ہیں, آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا ہے جو سینیٹر ہے, اور مجھ سے بات کر رہے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کچھ دن پہلے ان کے لیے, اور اس سے کچھ دن پہلے ہم نے جا کے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی تھی. پٹیشننگ کی رولز کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. ابھی تک اس کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب سو رہے ہیں, میں ان کو جگانا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کیس کی روح سے کوئی سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی. پنجاب کے لوگوں کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے ایک سیاسی بات کی, ایک احتجاج کیا یا کوئی بیان جاری کیا یا کوئی پوسٹ لگائی, اس کے نتیجے میں کہ ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سینٹ میں ہی نہیں آنے دے رہے, اور ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دے رہے. اور چوتھا اس کا راستہ یہ ہے, اور سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے وڈرا کیے جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 9 مئی کا بڑا آخری میں اپنے سپیل پہ آ گیا, جو 9 مئی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. 9 مئی شروع ہوتا ہے صبح 9:30 بجے, جب ایک سابق وزیر اعظم ایک عدالت سے اغوا کر لیا جاتا ہے. کیا یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ اغوا کار کون تھا اور کیوں اغوا کیا گیا؟ سپریم کورٹ اس کو برآمد کراتی ہے, سپریم کورٹ اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کرتی ہے. اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ایک فریق یہ کہتا ہے گولی کیوں چلائی, ہم کہتے ہیں. دوسرا فریق کہتا ہے گولی چلی ہی نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے طے کریں گے؟ کسی بحث مباحثے میں, کسی ٹیلی ویژن شو میں, کسی چیٹ شو میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو صرف ایک ہی راستہ ملتا ہے, جو میں آخری راستہ تجویز کر رہا تھا, کہ 9 مئی کے لیے بھی اور جو 26/11 ہے, ان دونوں کے لیے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے نیچے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کورٹ آف انکوائری بنائیں گے, اور وہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یا کورٹ آف انکوائری ہوگی وہ یہ طے کرے گی کس کی ذمہ داری ہے, کس نے مارا, کون مارا, کیوں مرا, گولی کیوں چلائی. اور آخری بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا اس کی مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کا پشاور میں سانحہ ہوا تھا تو اس وقت عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا, اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد اس وقت یہ چیف جسٹس کا یہ بیان تھا کہ آپ میرے جو کیمپس ہے یا میری جو بلڈنگ ہے اس کے باہر آپ بیٹھے ہوئے ہیں شاہراہ دستور کے کونے پہ, آپ اندر آ جائیں. اور ایک کمیشن بنا تھا اور اس نے دھاندلی کی تحقیقات کی تھی. تو ناانصافی مزید ناانصافیوں کو جنم دے گی, مزید احتجاج کو جنم دے گی, اور مزید بے چینی کو جنم دے گی. عدم استحکام کو جنم تو دے سکتی ہے, استحکام واپس نہیں لا سکتی.